الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین فللہ الحمد والمنۃ سبحانہ لا نحصی ثناء علیہ وباللہ التوفیق۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے لیے، اس کی رحمت کرم فضل احسان جو ہے وہ ہمیں لے آتے ہیں بھائی ہیں۔ اسی لیے جتنا دل کی رغبت کے ساتھ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت دین نعمت ہدایت کو ہم پر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جی ہو گیا جی تجزیہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی سورہ فرقان کا۔ کل ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سورہ نور جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی، آج سورہ فرقان سے ابتدا کی جائے گی۔ سورہ فرقان جو ہے وہ سورہ مومنون کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبی میں حضرت عمر کے قبول اسلام ذوالحجہ 6 نبی کے بعد غالباً 7 نبی میں نازل ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسحور اور مفتری ہونے کا الزام تھا۔ چنانچہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ تقریباً 11 کے قریب اعتراضات یہ کیے گئے ہیں اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نو مسلم صحابہ کی تربیت مقصود تھی۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نذیر للعالمین نذیرہ ٹھہرایا گیا۔ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ انبیاء اور سورہ مومنون نازل ہوئی ہیں۔ مرکزی مضمون جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے مسعود جوابات دینے پر منکرین توحید و آخرت مشرکین مکہ کے خلاف اتمام حجت کرنے، جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بتا کر کسی بھی مرعوبیت کے بغیر قرآن مجید کے آفاقی اور انفوسی دلائل کے روشنی میں دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ اس میں عباد الرحمن کی صفات بھی پڑھیں گے، آفاقی اور انفوسی دلائل کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا قرآن مجید سے جہاد کیجیے، انشاءاللہ اس کا بھی اس میں دیکھیں گے۔ مضامین کا تجزیہ، آیت نمبر 1 سے 3 اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان، آیت نمبر 4 سے 34 مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کا جواب، آیت نمبر 35 سے 44 رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش، آیت نمبر 45 سے 62 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں، آیت نمبر 63 سے 76 قرآن کا انسان مطلوب، آیت نمبر 77 مشرکین مکہ کے لیے آخری دھمکی، اس کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کے نزول کی بات کی جا رہی ہے، آپ کی شان عبدیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندے۔ صحیح، یہ بالکل واضح بات ہے۔ فرمائے گیا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہی ذات ہے جو ارض و سماوات کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا ڈالے ہیں، جو کسی چیز کو پیدا کرنا تو خاک وہ خود مخلوق ہے، انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں اور نہ ہی اسے کسی کو مارنے کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے کا، زندہ کرنے کا اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے کہ جس پر یہ اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اس نے نقل کیا، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پہلی قوموں کی ہلاکت کے قصے اور باتیں بتائی جاتی کہتے ہیں یار یہ باتیں سنی ہیں، پتہ ایسے کہتے ہیں قوم عاد کے ساتھ ہو گیا، قوم نوح کے ساتھ ہو گیا، قوم لوط کے ساتھ، پہلوں کے قصے ہیں، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ۔ بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، اسے پہلوں کی قصے کہانیاں اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کہیے کہ قرآن کو ذات نے نازل کیا جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے اور یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک
فیکون معہ نذیرا، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اور اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا۔ اور ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجل مسحورا، کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری سچی پاک ہستی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ ترین کردار، اور حق کی دعوت دینے، رب کا پیغام دینا، اور جھٹلایا کیسے جا رہا ہے؟ ایک سحر زدہ آدمی کی، جادو والے آدمی کے پیچھے پڑ گئے یار، یہ کوئی آدمی اس کی باتیں کیوں سنتے؟ اور ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے جو ہیں قافلوں میں قبیلوں میں جا کے پیغام پہنچا رہے ہیں تو پیچھے آدمی لگائے اور لوگوں اس کی بات نہیں سننا، یہ ہم میں سے مجنون ہے، یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کی دعوت کو کس طرح جو ہے وہ رد کیا جاتا رہا۔ فرمایا گیا دیکھیے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہوئے کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذالک، دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور ان باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بہتر چیزیں دے سکتی ہے، انہیں ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری اور کئی محل بھی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور کئی محل بھی دے سکتا ہے۔ بل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، لیکن بات یہ نہیں بلکہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ انبیاء اور رسول کو جھٹلانا، ٹھیک ہے، اپنے لیے جہنم کے آگے اکٹھی کرنا ہے۔ اذ رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھی، کون؟ جہنم کی بات کی جا رہی ہے، وہ جب دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس میں بندھے ہوئے ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بندہ ذرا سوچتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، گھن آتی ہے۔ تنگ جگہ بندھا ہوا انسان اور رب اس کو اندر ڈالا جا رہا ہے، اور آگے چل تیرے لیے کیا ہے؟ زندگی بھر تو اپنے رب کے کلام کو جھٹلاتا رہا، اپنے رب کی باتوں کو جھٹلاتا رہا، اپنی دنیا کو تو نے ترجیح دی، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے بھائی، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا نتیجہ ایسا نکلنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا یا ابد الآباد جنت یا ابد الآباد جہنم۔ یقین کیجیے یہ بات تو سن کے سوچ کے ایک جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، اور جب اس میں بندھے ہوئے ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، آج تم ایک موت نہیں، آج کئی موتیں مانگو۔ موت کیا ہوتی ہے؟ موت ہے ہی کوئی نہیں، اب موت نہیں ہے، اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہو تم۔ اے مالک، اپنے رب کو کہہ کہ ہمارا مار کے کام ختم کر دے، ہم تو یہ عذاب نہیں جھیلے جاتے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہم پیچھے پڑ گئے ہیں کہ دور دفع ہو جاؤ، ہم سے کلام مت کرو۔ اب اسی جہنم کا جلتا ہوا عذاب وہ سہو۔ آج گانے سننا بھائی، آج بے پردگی، آج نمازوں کو چھوڑنا، آج مال حرام، آج یہ فحاشی اور یعنی کے کام، ناچ گانا، آج دنیا کو اپنی مرضی سے گزارنا، اس کے انجام یہ بتائے جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کیا یہ انجام اچھا ہے یا دائمی جنت جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا، کانت لہم جزاء و مصیرا، جو ان کے اعمال کا بدلہ ان کے آخری منزل ہوگا، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، وہاں انہیں جو چاہے گا ملے گا، وہاں اس میں وہ خوش ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا حسین انجام اور ایک ایسا دردناک انجام۔ یقین کیجئے بندہ جب گھر سے چلتا ہے تو اس کا گرمی دیکھ کے کیا موڈ بن جاتا ہے؟ پہلے شاید کہتا ہے اکانومی میں سفر کر لوں گا، لیکن گرمی دیکھتا تو کیا کہتا ہے؟ نہیں صاحب، پیسے جتنے لگتے ہیں لگ جائیں، کون سی میں جانا ہے؟ اے سی سی سلیپر میں، بزنس کلاس میں۔ گرمی نہیں برداشت کر سکتے۔ ذرا طے کر لیں کہ آج ہم دنیا کی یہ مشکلات نہیں برداشت کرتے، وہاں کی آخرت کی اور ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے ممکن؟ آج اے سی کے بغیر گزارا نہیں، آج ڈیفریزر کے بغیر گزارا نہیں، آج کھانے پینا اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، آج پہننا بہترین سے، جوتا لینے جائے نا تو بندہ کیا کر رہا ہے یار 2-4 ہزار 5 ہزار لگ جاتے ہیں، کیا ہوا؟ آخر بندے نے چلنا ہے، اچھا کمفرٹیبل جوتا ہو۔ کپڑا پہننا تو یار نہیں یار کیا کرے، کپڑا تو بھائی کھانا پینا تو بھائی بندہ کیا کرے یار، کماتا کس لیے؟ کھانا پینا بھی اچھا چاہیے، پہننا بھی اچھا چاہیے، اور بیڈ میٹرس چاہیے تو ہاں یار میڈیکیٹڈ لے لو۔ نہیں بندہ زندگی میں ایک دفعہ لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کے لیے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہاں پہ دنیا میں ہر چیز، چیئر کون سی ہونی چاہیے؟
موسٹ لگژری ون. آفس کی سیٹنگ ایسی ہو, گھر کی سیٹنگ ایسی ہو, چیزیں ایسی ہوں, اور آخرت بس پھر کوئی سی بھی مل جائے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. بھائی ہم اتنے بولے تو رہے نہیں کہ ہمیں پتہ نہ لگ رہا, ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ لگ رہا ہے. کہا یہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے, اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا تو ان سے سوال کرے گا, کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راہ سے بہک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے, ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے, مگر تو نے انہیں اور ان کے اباؤ کو خوب متاع حیات دیا, یہاں تک وہ تیری یاد کو بھول گئے, یہ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. جو تم کہتے ہو اس دن تمہارے معبود جھٹلا دیں گے, پھر نہ تم عذاب ٹال سکو گے, نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اور جو بھی تم سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لا يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو کیا مسلمانوں اتصبرون, تم کافروں کے طعن پر صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیر, اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہ ان باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا ہے, انبیاء اور رسول ہم نے ایسے ہی بنائے ہیں جو بازاروں میں چلتے ہیں, انسان ہے, بشر ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ اکبر. اہل کتاب نے بھی یہ بات کی تھی, مشرکین نے بھی یہ بات کی. یہ اپنے دل میں بڑے بن بیٹھے اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ اپنی رسالت کس پر نازل کرنی, اور انبیاء اور رسول تو دیکھ نہ سکے, یہ بدبخت دیکھیں گے. یہ 19ویں پارے کا بھی آغاز ہو چکا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. اور جو لوگ ہماری ملنے کی امید نہیں رکھتے, ملاقات نہیں رکھتے. بھائی جب یہ باتیں پڑھیں نا تو ذرا ایک دفعہ تصور کریں, کیا یہ امید ہمیں بھی ہے؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ اپنے رب کو ملنا ہے؟ اور اگر یقین کیجئے یہ بات آ جائے دل میں تو پھر بندہ کیسے بات کرے, پھر نظریں کیسے اٹھائے, پھر بات کیسے کرے, پھر چلے کیسے, پھر دیکھے کیسے, معاملات کو کیسے طے کرے. پھر تو صبح سے شام اور شام سے صبح, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل تھا. ہم میں سے جو صبح کرتا تھا شام کی امید نہیں رکھتا تھا. ذرا اس بات کو اندر جا کے بندہ دیکھے تو صحیح اسی انداز. ہم میں سے جو صبح کرتا تھا شام کی امید نہیں رکھتا تھا, اور جو شام کرتا تھا صبح کی امید نہیں رکھتا تھا. کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں چل رہ ایسے جیسے راہ چلتا مسافر یا اجنبی ہے. اور آج ہمارے پاس اگلے 10 سال کی پہلے سے پلاننگ ہے. اپنی 10 منٹ کی پلاننگ کا نہیں پتہ نہیں میں 10 منٹ بعد رہوں گا, 10 سیکنڈ بعد رہوں گا کہ نہیں. اور 10 سال کی پلاننگ پہلے سے تیار پڑی ہوتی. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا, اور وہ پکار اٹھیں گے ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. اصل میں یہ بات کی جا رہی ہے اخلاص کے بغیر کیے گئے اعمال کی. اللہ تعالیٰ کل کو انہیں جو ہے اڑتا ہوا غبار بنا دے گا. اللہ ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. من صلی یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. اور جس نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا اس نے شرک کیا. مسند احمد کی روایت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بہترین انداز سے معاملات کو طے کرنے کی توفیق دے. فرمائے گا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا. اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل ظاہر ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی, اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اللہ ہم پر رحم فرمائے. بھائی آج گھر سے نکلتے ہوئے گرمی نہیں برداشت, اللہ ہم پر رحم فرمائے. اس دن کی سختی جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, 50,000 سال کا دن یہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. اور ایمان والوں کے لیے اس دن کیا بات ہوگی, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں اس دن تصور نہیں کیا جا سکتا.
بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اللہ اکبر، اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنی روش اختیار کی ہوتی۔ آج رسول کی پیروی مسلمان کے لیے باری بنی ہوئی، اس دن دھاڑے مارے گا، کاش کہ میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، رسول کی باتوں پر عمل کیا ہوتا۔ کہتا ہے کہے گا اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ پھر کہتا ہے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ہے بھائی بڑی اہم بات۔ آج بندہ جس کو دوست بنائے دیکھ لے وہ اسے دین کی طرف لے کے آ رہا ہے یا دین سے دور لے کے جا رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں، بہترین کام کرنا چاہتے ہیں، یاری دوستی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ دین پہ نہیں ہے، انہیں لے جاتے ہیں نمازوں کے ٹائم پہ یا گناہ کے کاموں پر یا گناہ فسق و فجور کے طریقوں پر، یہ چیزیں۔ تو جو بندہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، بندہ جانا جاتا ہے اپنی محفل سے، اپنی یاری دوستی سے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ الرجل علی دین خلیلی، ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فل ینظر من یخلال، کہ وہ دیکھ لے کہ آج کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ دوست اگر سموکر ہے تو یہ بندہ نہ چاہتے بھی ایک دن سموکنگ کر ہی بیٹھتا ہے۔ اگر وہ بری راہوں پہ نکلا ہے، شراب نوشی کی عادت تھی تو اسے بھی لگ ہی جائے گی۔ تو آج وہ بندہ وہاں جا کے دھاڑے مار رہا ہے، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا تو اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر جی، آج قرآن کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ جادو، جنات، شیاطین، تعویذ، گنڈے، یہ کون پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام سے اس کا حل نہیں ڈھونڈا۔ ایون تکلیف دہ بات یہ دیکھیں کہ عام معاشرے میں بھی جو اس کا ہے، اللہ کی کتاب سے صرف کیا کرنا ہے؟ بچی کی شادی، قسمیں کھانی ہے، یہ تغرے بنا کے رکھنے ہیں، خطاط ہیں، بڑی بڑی خطاطیاں کرتے ہیں، نماز نہیں، دینی شعار نہیں، معاملات نہیں، قوال ہیں، ساری رات بے ہوش ہو جاتا ہے اللہ کا نام لے 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 کے، اور صبح نماز کے لیے کوئی نہیں، داڑھی اس کے چہرے پہ نظر نہیں آئے گی، سنت رسول کے طریقے نظر نہیں آئیں گے۔ اور ایون آپ حیران ہوں گے کہ مدارس میں آ کے بھی اس کا بڑا عجیب سا انداز ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ آخری سال رکھا ہوا۔ جب ایک بندہ اپنے مسالک میں پختہ ہو جاتا ہے پھر آ کے اس کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی اب تم اس میں سے فلسفے کشید کرنے کے لیے پکے ہو گئے۔ یہ میری بات نہیں ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب، یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو الگ سے اس پوائنٹ کو مینشن کیے۔ بہت سارے تو دوسرے ہیں کہ جو ہم نے مروجہ انداز ہیں، بیوٹی پارلر کے اوپننگ کے معاملات ہیں، برکت کے لیے، حصول ثواب، اصال ثواب، مردے کو بخشنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو معاملہ رکھا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مدارس میں پڑھانے کے اعتبار سے بھی اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ کرے اس قرآن کے ساتھ جڑے، اعلیٰ علمی سطح پر اس سے جو ہے چیزوں کو اخذ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے کلام کو آج کے دور کے مطابق بہترین انداز سے پیش کریں تاکہ لوگ اس کو قبول کریں۔ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد کر دینے کو کافی ہے۔ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یکبارگی ہی سے رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، بات ایسی ہے کہ یہ اس لیے وقفے سے اتارا گیا کہ آپ کی دل جمعی سے ہو اور ترتیل سے سناتے جائے، یعنی جس مناسبت کے ساتھ آپ پر سچویشنز پیش آ رہی ہیں اسی مناسبت سے یہ قرآن مجید کا نزول ہے، جس سے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جب یہ آپ کے پاس کوئی مثال لائیں تو اس کا ٹھیک جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتلا دیں گے۔ ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات میں صرف ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بات یہ ٹیڑھی لے کے آئیں گے ہم اس کا جواب آپ کو بہترین توجیہ بتا دیں گے۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا، اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم والے اور درمیانی پشتوں والوں سے
لوگ کافی تباہ کر دیے گئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے گزشتہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور آخر ان سب کو نشان تک مٹا دیا، آخر ان سب قوموں کا نشان تک مٹا دیا. وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی. کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہیں دیکھا؟ لیکن معاملہ یہ کہ حشر نشر کی توقع نہیں رکھتے. اللہ رحم فرمائے، اتنی قوموں کی ہلاکتیں اور تباہیاں اس کو دیکھنے کے باوجود سیدھی راہ پر نہیں آتے، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنا طنز تانے ہوتے ہیں بھائی. آج آپ نے محسوس کیا کہ جب ہم کبھی ایسی گیدرنگ سے گزرتے ہیں جو دنیا دار ہے اور بندے نے داڑھی ٹوپی پہنی ہے تو آنکھوں میں اشاروں میں باتیں کر کے تانے دے رہے ہوتے، تو آپ ادھر دیکھیں کہ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے یہ شخص اپنے آپ کو سمجھ دیجیے اللہ نے رسول ہی سے، آپ ذرا دیکھیں اس کو رسول بنا کے بھیجا. نہ سرداری ہے، نہ مال ہے، نہ ٹیکا ہے، نہ دولت ہے، نہ بچے، نہ اسباب ہے، اور بڑا یہی رسول ملا تھا جی. یہ انداز. اب ظاہری بات ہے، میں پھر بار عرض کرتا ہوں، یہ باتیں ہمیں کیسے محسوس ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ کشمکش اور جدوجہد ہی کوئی نہیں. ہم نے تو جہاں پہ کمپرومائزنگ دین پیش کیا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی نہیں مانتا ہم پہلے ماننے کے لیے تیار ہوتے. بھائی تو آئے گا تو ہماری بات پہ آئے گا، نہیں آئے گا اچھا میں تمہاری بات پہ آ جاتا. تم اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے ہمارے رب کے لیے، ٹھیک ہے ہم اپنے تمہاری دنیا کے لیے اپنا رب چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے گھروں کے معاملات ہیں، دفاتر کے معاملات ہیں، یونیورسٹی کالجز کے معاملات ہیں، ہماری اپنی زندگی میں یہی چل رہا ہوتا ہے. کہا گیا کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے چھوڑتا. جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے. اور آئی تھا من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے بھلا اس شخص پر غور کیا جو اس نے اپنی خواہشات نفس کو کیا بنا رکھا ہے بھائی؟ الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے. خواہشات نفس کو پوچھتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کھانا یہ ہے. آپ یقین کیجئے 10,000 روپے کا کھانا ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں ایک فیملی، 10,000 روپے کا. یہ میں آپ کو ہلکا بتا رہا ہوں. اب بلیو کیجئے کوئی مانے بھائی یار کیا ہے یار، بندہ خوشی تو ہوتی ہے، کسی کی تنخواہ نہیں ہوگی پورا مہینہ جوتیاں چٹکاتا رہے، 10,000 نہیں ملنا اسے، اور 10,000 ایک ٹائم پہ. انداز دیکھیں ہماری زندگیوں میں لاکھوں روپیہ اڑا رہے ہیں اور صرف اس دل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد شاید اللہ کے بندے بن جائیں تب بھی اس دل کے بجائے دل نہیں چاہتا جی نماز پڑھ رہے ہیں، بس دل نہیں مان رہا. یار کیا نماز پڑھے، اتنی پریشانیاں اتنے مشکلات ہیں، تم نماز کی بات دل نہیں مان، دل تیرا منوائیں گے. ایسے ہے نا، وہ کیا کہا گیا کہ تمہارے جسموں میں لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح کام کرتا ہے پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، جب وہ خراب کام کرتا ہے پورا جسم خراب کام کرتا ہے. اور وہ لوتھڑا یہ دل ہے، یہ دل حق کی طرف کیوں نہیں آتا؟ بس یہ دل نہیں مان رہا ہوتا. پتہ نہیں جی اتنی باتیں ہیں، اس کو سنو وہ کچھ کہتا ہے، اس کو سنو وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، اس لیے میرا تو دل ہی نہیں مانتا. یہ انداز. اور باقی جو کھالے پیلے جیلے والا دل ہے وہ تو ایک الگ دل ہے، وہ تو دنیا ہی الگ ہے، دل کی دنیا. ہاں وہ تو آپ چھوڑ دیجئے. فرمایا گیا کہ اس کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار نہیں بن سکتے. یہ آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور حق کی طرف نہیں آتے. بھائی آ جائے کثیر تعداد ہے. الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا، پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے قبل ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا. نعمتیں بیان کر کے بتائی جا رہی، لوگوں کس طرح تم یہ ساری نعمتیں اپنے اندر انڈیلتے ہو اور اپنے محسن کے انکاری ہو جاتے ہو. فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور انہی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کریں.
ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں، لیکن اکثر انکار کے سوا کچھ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ وَجَاهِدْهُمْ، اور ان سے جہاد کیجیے، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے، جہادًا كَبِيرًا۔ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عنایت کیا گیا قرآن، اور آپ یہ دیکھ لیں پہلے جو 13 سالہ زندگی مکی میں آپ دعوت دیتے رہے وہ اس قرآن کی تلوار سے لوگوں کے نظریات کو جو ہے درست کرتے رہے۔ قرآن سنایا گیا ہے، ان کے باطل معبودوں کا رد کیا گیا ہے، ان کے بری چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی ان کے نظریات کو جو بدلا جا رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اور آج بھی اگر لوگوں میں ابھی بنیادی طور پر یہ نظریات کی تبدیلی نہیں آ رہی، قرآن سے جڑ ہی نہیں رہے، حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ اس جد و جہد کے لیے کہاں کھڑے ہوں گے؟ پہلے تو اللہ کرے کہ یہ ان کے اندر نظریات کی درستگی کی جائے کہ واقعتاً یہ نظریہ کیا ہے، کیا تم نے اس دنیا کے لیے آئے ہو، آخرت کے ہو، اپنے رب کے لیے جینے آئے ہو، اس دنیا کے لیے جینے ہو، اپنی ذات کے لیے جینے ہو؟ یہ قرآن مجید سے درستگی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 برس تک جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرتے رہے، پھر جا کے جنگ بدر کی باری تو بعد میں آئی ہے۔ اسی لیے اٹ موسٹ اس وقت ہمارے لیے کیا ہے کہ جہاد کریں، سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں، اس بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کریں، لوگوں کے باطل نظریات کے ساتھ۔ ابھی یہ تلوار دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تلوار یا جنگ حرام ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن بھائی اس سے پہلے سٹیپس ہیں۔ یہ جو اگر بات سمجھ لی جائے نا کہ جہاد اور قتال کو لا کے ہم برابر کہ بس پہلے دن ہی تلوار نکالو یا بندوق اٹھاؤ اور بندے مارنے شروع کر دو، غلط ظلم ہے۔ نہیں، پہلے تو ہر سطح پہ تو اس قرآن کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، نظریات کے ذریعے سے اس قرآن کو پہنچا۔ آج ممبر سے قرآن مجید کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہاں سے کس سے کہانیاں چل رہے ہوتے۔ قرآن مجید ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے وہاں پر جو نظریات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کو کس سے درستگی ملے گی؟ اللہ کے اس کلام سے۔ تو یہ اللہ کے کلام لے کر لوگوں میں اپنی جو ہے بات کو منوایا جائے، درستگی کی جائے، اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی لذیذ اور شیریں اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک ہے جو ملنے نہیں دیتی، اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں باغی کا مددگار بنا ہوا ہے، اور ہم تو بس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار۔ سبحان اللہ، میری اجرت کیا ہے کہ جس کا دل چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ کتنے پیارے انداز سے بلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کوئی پیسے پائی، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ یہ تو نہیں مانگ رہا، کیا مانگ رہا ہوں؟ مانگ یہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں کہ کس محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ یقین کیجئے بھائی، کل کو بہت بڑی بات ہوگی جب اس وقت کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت تبلیغ کی، ہم آپ کی محبت میں اس کام کو اختیار کر بیٹھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق، اللہ ہمیں بہترین کیریئر کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ ہے زندگیوں کا مقصد، یہ کلام اللہ کا سیکھ کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یقین کیجئے بھائی، جلد یہ زندگی اپنی چھوڑ بیٹھیں گے، پھر ادھر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا اجر مل جائے گا۔ ایسے تو نہیں رب اپنی کتاب میں بار بار کہتا رہتا نا، ایک ایک ذرے پہ تمہیں نوازوں گا، ایک ایک ذرہ نیکی کرو گے، نیکی کئی گناہ دے دوں گا، اور گناہ کرو گے تو وہ بھی تمہارا سامنے نکال کے رکھ دوں گا۔ اور ذات پر توکل کیجیے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے، جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان سب کچھ کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور کہ ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں سے چھٹے رکوع کا آغاز ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا،
اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. چاند، سورج، ستارے، کیا بات ہے. ہر چیز ایک تو مقصد کے ساتھ ہے، لیکن اگر صرف بندہ نظر اوپر اٹھا کے دیکھے تو کیا فرحت ملتی ہے، کیا خوبصورتی نظر آتی ہے. ہم جب کبھی گاؤں والی زندگی میں جاتے ہیں نا، الحمدللہ، اور اوپر تاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں، چاند کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، سورج کو تنتا ہوا دیکھتے ہیں، تو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا. یقین نہیں آتا کہ یار ہم اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں. اور رب، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سورہ آل عمران اور کئی جگہوں پہ ہم پڑھ کے آئے کہ تم غور و فکر کرو، دیکھو ہماری کائنات کو اور ہم تک پہنچو، محبت کرنا سیکھو ہم سے. فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا. اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرو اور جو چاہے شکر گزار بن جائے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے بندے حقیقی وہی ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اب یہ بڑی پیاری پیاری صفات آ رہی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عباد الرحمان کے طور پر ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق. زمین پہ چلنا ہے عاجزی سے. اللہ نے مال دیا، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ. ایسے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں ڈاؤن ٹو دا ارتھ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری. کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو سلام کر کے کنارہ کش لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگ جو جذباتی الجھنا چاہتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے راتیں گزارتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی رمضان کی راتیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا جی. لگا دیں اپنے آپ کو، بالکل اس کا اثر نہیں کریں. 21 کیا ہے، 23 کیا ہے، 25 کیا ہے. نہیں بھائی، ہمارے لیے ہر روز 21 ہے، ہر روز 27 ہے. بھائی کیا آپ یقین کیجئے، یہ بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ رمضان گیا، ختم. بس جس کا اتنا انتظار تھا، اس رمضان اور قرآن کی محبت نے آپ نے دیکھا کیسے جوڑ کے رکھ دیا. کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے لیے دور دور سے بھاگ بھاگ کے آتا ہے. اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا فضل. یہ وہ اتنا پیارا مہینہ جس کے لیے ہم پڑھتے آتے تھے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو پکڑ کے جکڑ دیتا ہے. کیسے ہمارے لیے خیر کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کے کچھ لمحات بچے ہوئے، اس کو بھرپور انداز سے دیکھا جائے. فرمایا گیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بھائی یہ کام ہوتا رہے گا، بھاڑ میں جائیے کام. یقین کیجئے گھر کی مصروفیات، چیزیں، فلانا، گاڑی کا کام کرا لوں، آفس کا ہے، دفتر کا ہے، گھر کا ہے، بچوں کا ہے، ملنا ملانا، سب کو چھوڑ دیجئے اللہ کے حضور. یقین کیجئے مزہ اس کا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اپنی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا. ان عذابہ کان غراما. کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں. انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے. جہنم عارضی ٹھکانے کے اعتبار سے بھی برا ہے اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے بھی برا ہے. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی کو الہ کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا. یعنی اہل ایمان کے حوالے سے بتائے جا رہے تھے، ان میں یہ اچھی چیزیں بھی ہیں. اور وہ مخالف کیمپ جو مشرکین میں گناہ والے کام تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے اور زنا کرتے تھے، تو ایمان والوں میں یہ صفات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی صفات پیدا کرنے کی اپنے اندر توفیق پیدا فرمائے. فرمایا گیا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کا حق ہے. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لفظ کام پر سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جی ٹی وی ڈرامے فلمیں گھر میں خوش گپیاں بیٹھے ہیں اور بندہ ایمان والا ہے، اس نے اپنے ایک ایک وقت کی ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی ہے. یہ ان کے ساتھ بے مقصد چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتا، غیبت میں انوالو نہیں ہو سکتا، خاندان والوں کے تجزیے کرنے میں نہیں انوالو ہو سکتا، یہ ٹی وی ڈرامے فلمیں میچز کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ جب ایسی چیز جگہوں سے گزرتا ہے تو شان بے نیازی سے گزر جاتا ہے. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک بندے کے حسن اسلام میں سے یہ عمدہ اسلام میں سے یہ کہ ہر وہ بات چھوڑ دے جس میں نہ دنیا کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. یہ ٹاک شوز بھی ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، مارننگ شوز بھی ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں.
بھائی یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اگر کوئی ان میں انوالو ہو بھی صحیح تو بندہ وہاں پر اپنی موجودگی نہ دے۔ فرمائے گا اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، اللہ ہمارے سارے گھرانے کو اپنی رحمت سے اس دین پر چلا دے، آمین۔ فرمایا گیا یہی ہیں وہ جو اپنے صبر کا بدلہ بالا خانوں کا پائیں گے اور وہاں کے آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، فیہا تحیتم والسلام خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، اور اچھی جائے قرار ہے اور قیام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہیے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم تو جھٹلا چکے، اب جلد اس کی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں آج درست راہ کو اختیار کرنے کی توفیق